نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا فهو خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعریف ہے رب ذوالجلال کی ذات اکبر کے لیے جو اس ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے. آج رمضان المبارک کا 10واں دن اور جمعۃ المبارک دوسرا ہے. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اللہ نے اپنی رحمت خاص کی اور ہم یہاں تک پہنچے. خدا کرے کہ پورا رمضان اے اللہ ہمیں صحت اور ایمان کی زندگی عطا فرمائے تاکہ اس مہینے کی فیوض و برکات سے کما حق ہر مسلمان مستفید و مستفیض ہو سکے. رمضان المبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں اتنا اہم مبارک اور عظیم مہینہ ہے کہ اس ماہ کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں آقا نامدار علیہ التحیۃ والسلام نے رمضان کی عزت و احترام اور اس کی فضیلت پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. میں اس خطبے کے ہو بہو الفاظ اپنی سعادت سمجھ کر انہی الفاظ کو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہو رمضان کی آمد سے پہلے اس خطبے کو پڑھا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس طرح اپنے اصحاب کو رمضان کی فیوض و برکات سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صحابہ کو کس طرح ابھار رہے تھے کہ یہ رمضان کے لیے کس طرح مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ اور بلکہ حدیث میں تو اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ عربی کا محاورہ ہے تہ بند کو مضبوطی سے باندھنا، اور آج ہمارا بھی یہ محاورہ کہہ لو کہ جب ہم دوڑنے لگتے ہیں تو اپنے تہ بند کو، اپنی شلوار کو ذرا ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہیں ڈھیلا ڈھیلا تو نہیں ہے، پھر ہم اسے باندھتے ہیں کیونکہ ہم نے دوڑنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ تو آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے، یا ایھا الناس، یہ بھی نہیں کہا ایھا المومنون، نہیں، مومنوں نہیں، یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت کے لوگ، قد اذلکم شہر عظیم، کہ تم پر بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ بلکہ میں تو ایک دن درس میں بیان کیا تھا کہ رمضان اللہ کی نظر میں اتنا عظمت والا ہے کہ پورے قرآن میں اسلامی 12 مہینے ہیں، 12 مہینے، محرم سے لے کر ذوالحج تک، پہلا محرم آخری ذوالحج، اور حج محرم کی بھی ایک تاریخ ہے اور ذوالحج کی بھی ایک تاریخ ہے حج کے حوالے سے، لیکن پورے قرآن میں 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام اللہ نے نہیں لیا سوائے رمضان کے نام کے۔ کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ، قرآن کے پاکیزہ اوراق پر رمضان ایک مہینے کا نام اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ جب بھی تم قرآن کو پڑھو گے اس میں رمضان 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 ہوگا، اللہ کی نظر میں رمضان کی یہ قدر ہے۔ اور حضور تو فرماتے ہیں لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، اس کو خبر ہو جائے کہ رمضان میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا رکھا ہے دینے کے لیے، اللہ کی عطائیں، اس کی نوازشیں، اس کے کرم، اس کا فضل، اس کی نعمتیں کتنی اللہ نے اس مہینے میں بانٹنی ہے انسانوں میں، اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن تَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا رمضان، تو میری امت اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ 12 کے 12 مہینوں کو رمضان کا مہینہ بنا۔ آج تو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں نا، جس چیز کو دیکھتی ہیں، دھوپ کو دیکھتی ہیں، پیاس کو دیکھتی ہیں، تھکاوٹ کو دیکھتی ہیں اور بیماری کو دیکھتی ہیں، تو اس لیے تبائے کیا کہتے اقبال نے کہا تھا، تبائے آزاد پہ قید رمضان باری، تم ہی کہہ دو کیا یہی ہے آئین وفاداری، کہ ہماری آزاد طبیعتوں پر رمضان کی تھوڑی سی حد اور قید صبح سے لے کر شام تک یہ بڑی بھاری ہے۔ بڑے صحت مند توانا جوان جب بے روز دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مسلمانی کا پیمانہ کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس میں کیا ہے، مومن دعا کرے یا اللہ پورا سال رمضان بنا دے، لیکن ہمارے اسلام اور ایمان کا پیمانہ کہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان آ گیا، کیا مصیبت آ گئی، کیا وبال، کیا بنے گا، کیا رمضان میں کہاں چھپ کر کھائیں گے، کہاں چھپ کر پیئیں گے، کہاں چھپ کر مجلسیں لگائیں گے، کہاں میخانے سجائیں گے، کہاں نگار خانے سجائیں گے، برائی کے لیے کیسے منظر بنائیں گے۔ یہ بڑی قید ہے ایک ماہ کی،
آج ہمارے ایمان کا پیمانہ اتنا نیچے چلا ہے۔ تو بارکہ باپ نے فرمایا کہ عظمت والا مہینہ آ گیا بھائی، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ اور اس کی پہلی برکت کیا ہے؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور یہ 83 سال اور 4 ماہ تقریباً بنتے ہیں، یعنی تم اس کی ایک رات کو عبادت کر لو تو اللہ کی نظر میں گویا تم نے 83 سال عبادت کی ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں کہا خیر من الف شہر، یہ 83 سال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ کتنی میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے۔ 83 100 سال ہو سکتا ہے، 83 1000 سال ہو سکتا ہے، 83 لاکھ سال ہو سکتا ہے، 83 کروڑ سال ہو سکتا ہے۔ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ۔ اب زیادہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ تو اللہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا، اسے ایک مہینہ دیا، اس میں ایک رات دی، جو رات 1000 مہینوں سے بھی اللہ نے اس کو افضل بنا دیا۔ یہ اس کی برکت ہے نا رمضان کی، اس کی گھڑیوں کی برکت۔ تو کہ ہم کہتے ہیں رمضان میں گھڑیوں کی برکت اللہ نے اتنی تیز کر دی، اس کی رفتار اتنی بڑھا دی، اس میں ایک بار سبحان اللہ کہو پتہ نہیں کتنے لاکھ بار وہ بنتا ہے۔ یہ اس کی برکتیں ہیں۔ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ میں خطبہ سنا رہا ہوں آپ کا۔ اللہ نے اس کا روزہ فرض کر دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویح کو نفل بنا دیا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی شخص اس میں کوئی ایک نیکی کرے گا، نفل نیکی، کوئی ایک نیکی، مثلا راستے سے کانٹا ہٹا دے، اندھے کو راستہ دکھا دے، بیمار کی تیمارداری کر دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، ننگے کو لباس دے دے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، بیوہ کو حرف تسلی دے دے، اور راہگیروں کو راستہ بتا دے، کمر جھکے بوڑھے نبینے کو راستہ بتا دے، کسی کو ایک کھجور پر روزہ افطار کروا دے۔ میں ویسے شمار کر رہا ہوں، کسی سے سلام لے لے، کسی کو مسکرا کے مل لے، خندہ پیشانی سے کسی کو دیکھ لے، والدین کے پاؤں دبا دے، انہیں محبت سے دیکھ لے، ایمانداری سے پورا تول دے، ملاوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میں شمار کر رہا ہوں، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی بھلائی اور خیر کا نفل کام ایک کرے گا، کان کمن ادى فریضۃ، تو گویا ایسے ہے جیسے رمضان کے بغیر اس نے ایک فرض کو ادا کیا ہے۔ یعنی رمضان میں تم نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب ہوگا، فرض کے برابر۔ ومن تقرب فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر اللہ اس کو کر دے۔ اب اس کا میں آسان ترجمہ کروں، شعبان میں آپ ظہر کی نماز پڑھیں آپ کو ایک نماز کا ثواب، یا 27 کا باجماعت پڑھیں تو 27 کا۔ رمضان میں آپ ایک فرض نماز پڑھیں تو 70 نمازوں کے برابر، پھر 70 کو 27 سے جمع کر دو، پھر یہ کہاں چلی جائے؟ رمضان کے بغیر آپ زکوٰۃ کا 1 روپیہ ادا کریں وہ روپیہ رہے گا، اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں تو وہ 70 روپے بن جائیں گے، وہ فریضہ ہو جائے گا، ایک فریضہ 70 کے برابر۔ میں نے بتایا تھا ایک دن کہ زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ فرض نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ جیسے یہ رمضان کا مہینہ، زکوٰۃ کا مہینہ کوئی مقرر نہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ
آپ کے پاس پیسے ہوں اور اس پہ 1 سال گزر جائے. آپ کے پاس مہینے مثلا آپ کے شعبان میں آئے تو شعبان میں آپ زکات دیں گے، رمضان میں آئے تو رمضان میں دیں گے، لیکن اس کی ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ آپ کی زکات رمضان میں ادا ہو. ترتیب ایسی اس کو لے آپ ترتیب جیسے بھی موڑ کر ترتیب رمضان میں لے آئے تاکہ آپ کا زکات کا فریضہ اللہ اسے 70 گنا کر دے. کیونکہ ویسے بھی یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے. تو آپ جب اس میں زکات لے کر زکات اپنے رشتہ دار کے پاس جائیں گے، اپنے پڑوسی کے پاس جائیں گے تو آپ کا دشمن رشتہ دار بھی آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا حاسد پڑوسی بھی آپ کا دعا گو بن جائے گا. جب آپ کسی کے دروازے پہ زکات کا مال چھپا کر اس کی عزت کو بچا کر ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کسی دشمن کو بھی دیں گے تو وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا. اور پھر رمضان میں آپ یہ کریں گے تو اللہ آپ کے دل کو اطمینان بھی دے گا، اطلاع بھی دے گا، یقین بھی دے گا، اور آپ کی روحانیت بھی بڑھے گی، آپ کے اندر کا بخل بھی ٹوٹے گا، آپ کو سخاوت کا احساس ہوگا، آپ لوگوں میں مقبول ہوں گے بغیر خواہش کے. آپ خواہش نہ بھی کریں اللہ آپ کو لوگوں کی نظروں میں اونچا کر دے گا، بڑا کر دے گا. تو کیا کہا؟ گویا اس نے 70 فرض ادا کیے جو رمضان میں 1 فرض ادا کرتا ہے. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. فَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا صرف جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ لوگوں کی ہمدردی کا مہینہ ہے. آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُضَاعَفُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. يُضَاعَفُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کیونکہ مومن رزق بانٹتا ہے. رمضان میں مومن رزق بانٹتا ہے، کبھی افطار پہ، کبھی سحر پہ، کبھی خیرات میں، کبھی صدقات میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں. تو جب وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کا مال کبھی کم نہیں ہو سکتا. ہماری ساری آنکھیں دیکھیں کہ جب خرچ کرے تو کم ہوتا ہے، لیکن مومن کے دل کی نگاہ دیکھتی ہے کہ خرچ کرنے سے کم نہیں زیادہ ہوتا ہے. یُضَاعَفُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اللہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جو اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا کان لہ مثل اجر، اللہ دونوں کا اجر برابر کر دے گا. لا ينتقص منہ شیء، روزہ افطار کروانے والا اور کرنے والا دونوں کے اجر سے کوئی لیا نہیں جائے گا. مثال کے طور پر میں روزہ افطار کرواتا ہوں کسی کا، مجھے اجر اتنا ملا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے دار کے اجر سے کاٹ کر مجھے نہیں دیا گیا. اللہ نے اپنی عنایت کی ہے، اس کو بھی دیا مجھے بھی دیا. یہ ترجمہ ہے اس کا. قُلْنَا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ، ہم سب میں تو اتنی بساط نہیں ہے. اس سے صحابہ کی غربت کا اندازہ کریں، صحابہ کے اخلاص کا غور فرمائیں. یہ 3 ہجری کی بات ہے. 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 3 ہجری کا یہ خطبہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمِ، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم روزے داروں کے روزے افطار کروائیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ اللہ افطار کا ثواب دیتا ہے علی مسقط لبن، ایک لسی کے گھونٹ پر بھی، او تمرۃ، کھجور کے ٹکڑے پر بھی، او شربۃ من ماء، پانی کے گھونٹ پر بھی. پانی کے گھونٹ پر بھی اندازہ ہوتا ہے
صحابہ کے پاس خود کھانے کے لیے بھی کھجوریں رکھے، خود روزہ افطار کرنے کے لیے دودھ کے گھونٹ میسر رکھے. اور لیکن جب اللہ ایک مومن کو اتنی ریل پیل دے دے جیسے آج ہے، کون سا گھر ہے، کون سا روزہ دار ہے جس کو کھجور میسر ہے؟ کھانے بھی ہے، خوشحالیاں بھی ہے، رزق بھی ہے، فراوانیاں بھی ہے، ریل پیل بھی ہے. اگر نہیں ہے تو جذبہ نہیں ہے، نہیں ہے تو شوق نہیں ہے، نہیں ہے تو ذوق نہیں ہے. بلکہ یوں کہو اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ یقین نہیں کہ ہم اس کو اتنا حد تک جان گے کہ چلو روزے دار اور روزہ افطار کرنے اور کروانے والوں کا اجر برابر ہے. سنتے ہیں ہم، ہوگی ایسے. اللہ رسول کے باتوں پہ یقین رکھا. پھر آگے فرمایا وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے الفاظ ہیں اور فرمائے وَمَنْ أَشْبَعَ جَائِعًا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا. اب اس کی جزا سنیں، سقاہ اللہ من حوضی، روز قیامت اللہ میرے حوض کوثر سے اسے ایسا پلائے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک اسے کبھی نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. اور کیا منظر ہوگا جب مدینے کی مسجد ہوگی، رسول اللہ کا منبر ہوگا، ذات نبوت کھڑی ہوگی، اصحاب مخاطبین ہوں گے اور رمضان کے لیے فضائل زبان نبوت سے نکل رہے. کیا منظر ہوگا؟ اس منظر کی عکاسی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو اللہ میرے حوض سے اسے ایسے پہلائے گا کہ قیامت میں حشر میں اسے کبھی پیاس نہ لگے. حتی یدخل الجنہ، جنت میں جانے تک. پھر فرمایا اولہ رحمہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے، اوسطہ مغفرہ، بیچ کے مغفرت کے، آخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جہنم کے آزادی سے. ومن خفف عن مملوکہ، اور جو اپنے مزدور پہ نرمی کرے گا، اپنے ملازم پہ نرمی کرے گا اس دنوں میں، جو اپنے مزدور نوکر چاکر مزدور پہ نرمی کرے گا، اس کا کام تھوڑا کر دے گا، اس کی ڈیوٹی کم کر دے گا، اس سے بوجھ اٹھائے گا کہ روزے دار ہے، میرا اللہ اس کے بالغ کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. او کما رواہ البہقی، اس روایت کو امام بہقی نے بیان کیا ہے کہ یہ حضور کا خطبہ رمضان کی فضیلت پر. میں نے وہ الفاظ بیان کیے. میں پھر جانا چاہتا ہوں اس آیت کی طرف جو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی تھی. وہاں 2-4 مسائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ روزے تم پہ فرض، جو تم میں بیمار ہو اور مسافر وہ روزے نہ رکھے. آگے کہا فَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یہ آیت اتری ہے ہجرت کے دوسرے سال میں، اور روزے بھی ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوئے، اور اسی سال کو بدر کا سال کہتے ہیں. جب پہلی آیت اتری تو یہ حکم آیا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی رکھنا نہیں چاہتے، وہ کیا کریں؟ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایک مسکین کو اپنی جگہ پہ کھانا کھلائے. یہ پہلا حکم ہے. تندرست کو بھی اجازت تھی کہ تندرست روزہ نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. یہ پہلا حکم یہ اترا تھا. صحابہ نے جس نے چاہا روزہ رکھا، جس نے چاہا اپنی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا. اب جب اگلا سال آیا، یعنی ہجرت کا تیسرا سال، دوسرا رمضان،
پہلا رمضان تو ایسے گزر گیا، دوسرا رمضان آیا تو پھر یہ اگلی آیت اتر آئی، نہ بھائی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان میں اپنے گھر میں ہو اسے روزہ رکھنا پڑے گا، لازم ہے، پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ آگے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، لیکن یہ حکم باقی رہا کہ مریض اور مسافر۔ اب یہاں ایک عام طور پہ مغالطہ لگتا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے کہا کہ جمعے میں بتاؤں گا۔ مریض دو قسم کے ہیں، ایک ہے دائمی مریض اور ایک عارضی مریض۔ دائمی مریض مثلا شوگر کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، گردے کے مریض ہیں، دائمی بیماریاں جو جسم کے ساتھ زندگی میں چلتی ہیں، ایسے بیمار جو ہیں وہ تو فدیہ دیں گے، ایک مسکین کو کھانا دیں گے، جی چاہے کبھی روزہ رکھ لیا، جی نہ چاہے تو نہ رکھے۔ اسلام کی ایک اجازت ہے دائمی مریض کے لیے، اور وہ فدیہ دے گا۔ ایک دائمی مریض اور ایک بوڑھا آدمی یہ دیں گے فدیہ، اور ایک مسافر ہے اور ایک عارضی مریض، مثلا رمضان سے 2 دن پہلے کسی کو بخار چڑھا، پیٹ خراب ہو گیا، یا اتفاق سے کوئی چوٹ لگ گئی، ہسپتال میں جانا پڑا، تو یہ دائمی مریض نہیں ہے، یہ فدیہ نہیں دے گا، یہ فدیہ نہیں دے گا کہ یہ سمجھے کہ میں بھی فدیہ دے دوں، میرے رمضان کے روزے بھی گئے، اس کے نہیں جاتے، یہ فدیہ نہیں دے گا۔ یہ جب رمضان گزرے گا تو یہ روزے رکھے گا، یہ روزے رکھے گا۔ اس آیت میں یہ حکم ہے، اور اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ دائمی بیمار پہ بھی روزے فرض کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام دین فطرت ہے کہ دائمی شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا، اور فطرت کا تقاضا بھی یہی تھا، تو اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے اجازت دے دی روزہ کے، اس پہ فدیہ دے۔ اللہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یہ دوسری بات ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے رمضان کے اندر قرآن کو اتارا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم رمضان کے روزے رکھ کر اس کا شکریہ ادا کرو کہ اے اللہ تم نے ہمیں ہدایت کی کتاب عطا کی۔ یہ ایک نئی بات کرنے لگا ہوں، نئی بات کرنے لگا ہوں کہ رمضان کو عزت ملنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید کوئی معمولی کتاب ہے، کوئی معمولی نعمت ہے، کوئی اللہ کی معمولی عطا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک روشنی ہے اندھیرے کے لیے، ایک اجالا ہے تاریکی کے لیے، ایک چراغ ہے اندھیری رات کے لیے۔ آپ ذرا غور تو کریں، جب قرآن اتر رہا تھا تو اترنے سے پہلے کائنات میں اندھیرے کیسے تھے، کائنات میں تاریکیاں کیسے تھی، کائنات ظلمتوں کے اندر ڈوبی ہوئی کیسے تھی، کیا بیٹیاں زندہ ذبح نہیں ہو رہی تھی، کیا زندہ انہیں دفن نہیں کیا جا رہا تھا، کیا انسان منڈی بازاروں میں نہیں بکتے تھے، کیا انسانوں کے گلوں اور ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر منڈیوں میں مویشیوں کی طرح بیچا نہیں جاتا تھا، کیا طاقتور شب خون مار کر کسی کی بیوی کو نہیں لے جاتا تھا اور اسے لوڈی بنا دیتا تھا، اور عرب میں
کوئی قانون نہیں تھا کہ کسی کی بیوی جس پہ شب خون مار کے طاقت پر لے گیا اسے لونڈی سے نکال کر آزاد کر سکے، اور کسی کے معصوم بچے کو بازار سے اغوا کر کے لے جائیں اور اسے غلام بنا دیں، دنیا کی کوئی عدالت اسے آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ جس کی طاقت اس کی لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت تھی وہی مالک اور حاکم تھا۔ زمانہ اس ڈگر پہ جا رہا تھا اور لوگ ایک اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ بھی ہے، اور انسان تو بتوں کے سامنے سر و سجود تھا۔ اس کے دامن تو پھیلتے تھے تو بتوں کے سامنے، اور دنیا میں عالم یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی یہ قدر تھی، اور بہت انسانوں کی نظر میں اللہ سے بڑے تھے۔ ایسی جہالت، ظلمت، تاریکی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو اس قرآن نے نکال کر اس مقام پر پہنچایا ہے۔ غلاموں کو آزادیاں ملی ہیں، جہالت کی گود میں پلنے والوں کو علم ادب ملا ہے، اللہ سے نابلد اور ناواقف لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوئی ہے، اللہ کی پہچان ہوئی ہے۔ قرآن نے انسانوں کو مانگنے کا طلب دیا ہے، قرآن نے انسانوں کے قبلے کا رخ موڑا ہے، قرآن نے انسانوں کو بتایا ہے کہ مانگنا کس سے ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق و رزاق کون ہے، حاجت روا مشکل کشا کون ہے، دستگیر غوث اعظم کون ہے، تمہاری مدد کرنے والا گنج بخش اور تمہارا داتا کون ہے، یہ بتایا ہے تو یہ قرآن نے بتایا ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی تو معلوم نہیں ہم بھی کیا ہوتے، ہم کیا ہوتے، ہم کیا کر رہے ہوتے۔ اور یہ جو آیت ختم ہوتی ہے، صاحبان ذوق میرے ساتھ رہے، رمضان کا ذکر بند ہوا، رمضان کا ذکر بند ہوا قرآن کی نعمت کے ساتھ۔ اے لوگوں، یہ قرآن رمضان میں اترا، یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ یہ قرآن چلا آیا۔